بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کے پہلے 5 دنوں میں 5 کروڑ اللہ الصمد جیسے ہی یہ وظیفہ ختم ہوگا دولت آسمان سے پانی کی طرح برسے گی۔ 200 ارب بھی مانگو گے ملے گا۔ ایک دن میں معجزہ دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، فوراً چاہیے ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ ذوالحج کی ان 5 دنوں میں سے کسی ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، دولت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، میرے محترم ناظرین، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً جو وظیفہ آپ کو اللہ کے اسم مبارک اللہ الصمد کا اور سورۃ کوثر کا خاص اور مجرب وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، آپ کی اگر 10 نسلیں بھی بیٹھ کر یہ دولت کھائیں گی تو اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ لوگوں کو خود بانٹتے پھرو گے، خود آپ لوگوں کو فون کر کے ان کی مدد کرنے لگو گے۔ جتنے آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے، آپ کے پاس خود اتنی دولت ہوگی کہ آج اگر آپ غریب ہو، آج اگر آپ کی جیب بالکل خالی ہے، اگر آج آپ بالکل کنگال ہو، تو آپ کو پھر جتنے غریب نظر آئیں گے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اللہ پاک خود آپ کو اتنی دولت عطا کر دیں گے کہ آپ لوگ خود لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے، خود دے رہے ہوں گے۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو فوری طور پر آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کو غیب سے ایسی مدد ہوگی۔ یہ وظیفہ جس کسی نے بھی ذوالحج کے 5 دنوں میں کسی بھی دن پڑھ لینا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کس وقت پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، یہ آپ کو پورا طریقہ میں بتاؤں گا، آپ کو پوری طرح سمجھاؤں گا۔ بس آپ لوگوں سے یہ خاص گزارش ہے، آپ تمام بہن بھائیوں سے کہ اینڈ تک لازمی ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آج آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں اتنا خاص وظیفہ ہے، آپ کی اگر 10 نسلیں بھی بیٹھ کر یہ دولت کھا لیں، 10 نسلیں بھی اگر آپ کی یہ دولت کو ختم کرنا چاہیں تو بھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگوں کو بے حد خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ذوالحج کے ان 5 دنوں میں یعنی 10 ذوالحج تک 5 دنوں میں سے کسی ایک دن کر لیں یا 5 دن کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 5 دن یہ وظیفہ پڑھیں تو 5 دن پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جمعہ والے دن آپ کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ہفتے والے دن بھی آپ لوگ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اتوار والے دن بھی کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پیر منگل بدھ جمعرات کو کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد مرد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور میری بہنیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ میرے بھائی جو ہے وہ اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب مکمل ہو جائے کسی بھی وقت کی سلام پھیر لے، تو آخر میں آپ جب جس طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے بیٹھے رہنا ہے۔ اگر گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی، سب سے پہلے آپ لوگ نماز کے بعد جب سلام پھیر لیں، اس کے فوراً بعد جب آپ لوگ اتحیات میں بیٹھے ہوں تو اسی وقت آپ کو ایک مرتبہ درود ابراہیمی اگر یاد ہو، جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں، تو ایک مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہیں تو میرے بزرگوں، میری بھائیوں، میری بہنوں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ آپ کو اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے، سر پہ، جہاں پر پیشانی پر نہیں، جہاں پر آپ کا سر ہے، جہاں پر بال ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ اسی طریقے سے سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور تیسری مرتبہ آپ لوگ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد میرے پیارے ناظرین، جب 3 مرتبہ آپ لوگ سر پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنا سیدھا ہاتھ فوراً سر پہ رکھ لیں اور 3 مرتبہ سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد
اللہ الصمد، یہ 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ وظائف جتنی تعداد میں آپ کو بتائے ہیں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں 3 مرتبہ دوبارہ سے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور 3 مرتبہ جیسے ہی آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ درود پاک آخر میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنا سیدھا ہاتھ سر سے ہٹا دیں۔ اب جو ہے وہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے۔ اگر رزق کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رزق بند ہے تو رزق کے لیے دعا کیجئے۔ آپ قرضوں سے ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض اتر جائے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، کوئی بڑی رقم چاہیے ہو تو اس کے لیے دعا کر لیجئے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذو الحج میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دین نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور تحلیل کیا کرو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔